بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ سورہ نساء کی آیت 23 سے آج ہم نے ترجمے کا آغاز کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن سے نکاح ایک مرد پر حرام ہے، تو فرمایا تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں۔ جب بات کی گئی تو ماں سے مراد اس کا اطلاق سگی اور سوتیلی ماں دونوں پر ہوگا۔ دونوں ہی ایک ایسے شخص کے لیے کہ جس کے ماں سے نکاح حرام ہوگا، تو چاہے سوتیلی ماں ہو چاہے سگی ماں ہو، دونوں صورتوں میں نکاح حرام ہوتا ہے۔ بیٹیاں تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں۔ تو جہاں بہن کا معاملہ، بیٹیوں کا معاملہ ہے، تو بیٹیوں کے اندر یہاں بھی وہی بات ہے، سگی بھی بیٹیوں کی بات بھی ہے، سوتیلی بیٹیوں کی بات بھی ہے۔ اور سوتیلی بیٹی ایسی جو کہ ماں ساتھ لے کر آئی ہے، بیوی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، اس کا تذکرہ بھی آگے آتا ہے سامنے۔ تو بہرحال وہ بیٹیاں بھی جنہوں نے تمہارے پاس پرورش پائی ہے وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ بیٹیاں تم پر حرام ہیں، اور واخواتکم، اور تمہاری بہنیں۔ بہنوں کے اندر بھی سگی بہن بھی ہے، ماں شریک بہن بھی ہے، باپ شریک بہن بھی ہے، تینوں اس حکم کے اندر یکساں ہیں۔ اور اس میں اخیافی اور وہ آلاتی دونوں جو ہیں، اللاتی دونوں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، باپ شریک ماں شریک تینوں اس کے اندر آتی ہیں۔ اسی طرح سے پھوپھیوں کے معاملے میں بھی اسی طرح سے ہے کہ سگے اور ستولے دونوں کا معاملہ اسی طرح سے آتا ہے۔ خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، بھتیجیوں اور بھانجیوں کے معاملے میں بھی یہ بات سامنے رہے کہ اس کے اندر بھی وہی طریقہ ہے جو کہ دوسرے رشتوں کے اندر ہو رہا ہے، کہ جو حرام ہے وہ سب کے سب اس کے اندر بھی حرام ہے، چاہے سگے ہوں یا سوتیلے ہوں۔ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ اب یہاں رضائی ماں کی بات ہو رہی ہے، تو رضائی ماں کے حوالے سے یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ رضائی ماں جس سے دودھ پیا گیا ہے، لیکن اس دودھ پینے کی مدت کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے ہے کہ عام طور پر فقہ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جو مدت رضاعت ہے، مدت رضاعت جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال تک اس کو اطلاق ہوگا، کہ 2.5 سال تک اگر کسی کی مدت کے اندر اس نے دودھ پیا ہے تو اس کا اطلاق ہوگا کہ وہ اس کی رضائی ماں کہلائے گی۔ امام ابو یوسف اور امام محمد کا ذکر ہے کہ وہ 2 سال کی بات کرتے ہیں، قرآن بھی اس کو اس حوالے سے بیان کرتا ہے، وہاں وہ اس اعتبار سے بات کرتے ہیں 2.5 سال کے احتیاطی تدبیر کے طور پر اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ وہ مدت ہے کہ جس کے اندر اگر کسی نے دودھ پیا ہے تو وہ اس کی دودھ شریک ماں ہے، یعنی وہ اس کی رضائی ماں ہے۔ تو رضائی ماں کے حوالے سے اب وہ تمام رشتے جو کہ نسبی ماں کی بنیاد پر حرام ہو جاتے ہیں، وہی تمام رشتے اب یہ رضائی ماں کی بنیاد پر بھی حرام ہو جائیں گے، یعنی رضائی بہن کا بھی معاملہ ہوگا، اسی طرح سے چچا خالائیں، یہ سب چیزیں بھی اسی کے اندر اسی طرح سے آ جائیں گی۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی وہی رضائی بہنوں کا معاملہ آ گیا، تمہاری بیویوں کی مائیں
تمہاری بیویوں کی مائیں، تو اس معاملے میں بھی یہ کہ یعنی جو ساس ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا، تو اس کا بھی اطلاق اسی اعتبار سے ہے کہ وہ بھی ماں کے درجے میں ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، اب یہ بات بھی اس کے اندر بیان کی گئی تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہیے کہ اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر گود میں پرورش نہیں پائی ہے بلکہ یعنی پرورش پائی ہوئی آئی ہیں، بڑی عمر کی ہو کر جو ہے اپنی ماں کے ساتھ یہاں پر آئی ہیں، تو اب ان کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے نہیں ہے تو وہ ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ صرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ گویا تمہارے پاس پرورش بھی پاتی ہیں، تو یہ سوتیلی بیٹی کا معاملہ بھی یہ ہے۔ لیکن اس کے اندر صرف یہ بات اس مقام پر آ رہی ہے، واضح کی جا رہی ہے کہ اگر کسی خاتون سے نکاح ہوا ہے اور ابھی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں ہوا ہے، اس سے صرف نکاح ہوا ہے، تعلق زن و شوہر قائم نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اس بات کی گنجائش ہے، اجازت ہے کہ اس کو چھوڑ کر اس کی بیٹی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی صرف نکاح ہوا ہے اور اس کے سوا کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا گنجائش ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تعلق قائم ہو چکا ہے تو اس تعلق قائم ہو جانے کے بعد پھر اب جو ہے اس کی بیٹی اس کے لیے مطلقاً حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ ان کو اس کے علاوہ یعنی یہ جو عورتیں بتائی گئیں ان کے علاوہ اگر یہ جو اس کے اندر یعنی اگر تعلق قائم نہیں ہوا ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے مزید ایک بات اور بتائی، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے نہ ہوں، یعنی یہاں یہ بات کہ سگا بیٹا جو ہے یا سگا یا ستیلا صلب کی بات جو ہے اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے، لیکن وہ جو منہ بیلے بیٹے کی بات ہے اس مقام پر یہ جو کہا گیا کہ تمہاری صلب سے نہ ہو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بیٹے جن کا معاملہ صرف اتنا ہے کہ وہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، جیسے متبنہ بنانے کا ایک رواج تھا عرب کے اندر کہ کسی کو متبنہ بنا لیتے، یعنی اسے اپنا منہ بیلا بیٹا قرار دیتے اور اس کی حیثیت اتنی بڑھ جاتی کہ گویا وہ سگے بیٹے کے برابر اور بعض اوقات اس سے بھی آگے کی بات اس کی قرار پاتی تھی۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ اس کا معاملہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو منہ بیلا بیٹا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر متبنہ کی، البتہ جو سگے بیٹے ہیں جو تمہاری صلب سے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہے اس اعتبار سے کہ ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں، اور ایسے ہی بیٹے کے علاوہ پوتے کی اور نواسے کی بیوی بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو اسی طرح سے ایک نسل یہ آگے چلی جاتی ہے بات، جیسے ماں کی جگہ نانی بھی حرام ہوتی ہے، اور اسی طرح سے دادی کے ساتھ یعنی اسی کے ساتھ جو ہے دادی بھی جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اسی میں یہ بیٹے کے حوالے سے بھی نیچے کی طرف جب جائیں گے تو پھر ان کی بیٹوں کے بعد پوتی اور نواسی جو ہے وہ بھی جو ہے دونوں حرام ہوں گی، ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ یہ بھی حرام ہے کہ تم ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی دو بہنوں سے بیک وقت نکاح۔ ویسے تو یہ بات پیچھے گزری ہے کہ 4 نکاح ایک فرد کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ 4 نکاح وہ کر سکتا ہے بیک وقت، لیکن یہ 4 نکاح میں اس بات کی پابندی ہے کہ ایسے 2 بہنوں کو، جو بہنیں حقیقی بہنوں انہیں جمع نہ کیا جائے، یعنی اس معاملے میں انہیں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اسی اعتبار سے یہ بات بھی اس مقام پر بیان کر دی گئی، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں 2 بہنوں کو جمع کرنا منع ہے، وہیں اب ایک نکاح کے اندر اپنے اسی طرح خالہ اور بھانجی کو اور پھوپھی اور بھتیجی کو بھی جمع کرنا منع ہے۔ اور اس کے لیے اصول یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسی 2 عورتیں بیک وقت نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی کہ اگر ان میں سے ایک مرد ہوتی تو دوسرے سے اس کا نکاح حرام ہوتا، یعنی ان کا آپس کے جو رشتے ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں۔ تو جیسے خالہ اور بھانجی کا رشتہ ہے تو ظاہر ہے کہ بھانجی کا بھانجا ہوتا تو خالہ سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو ایسی بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا منع ہے۔ ایسے بھتیجا اور پھوپھی ہے، اگر بھتیجے کے ساتھ پھوپھی کا نکاح نہیں ہو سکتا تو بھتیجے اور پھوپھی کو جمع کرنا بھی منع ہے، یعنی اس سے اس کو منع کر دیا گیا کہ ایک نکاح میں یعنی بیک وقت نکاح کے اندر ان دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس معاملے میں یہ بات بھی جیسے ماں کے بارے میں پچھلی مرتبہ بات تھی، یعنی سوتیلی ماؤں کے معاملے میں کہ اگر کسی نے سوتیلی ماں سے نکاح کیا ہوا ہوگا تو جب یہ آیت آ گئی، جب یہ حکم آ گیا تو اب اسے اپنے نکاح سے اسے الگ کرنا ہوگا، یعنی اگر پہلے سے اس نے زمانے جاہلیت میں
یہ جب تک پابندی عائد نہیں ہوئی تھی، اسلام کی طرف سے یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھیں اور اس سے پہلے اس نے کوئی نکاح کر رکھا تھا ایسا، تو اب اسے ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے یہ معاملہ بھی ہے یہاں پر کہ اگر دو بہنیں نکاح کے اندر موجود تھیں تو اب ایک کو طلاق دینی ہوگی، دونوں کو اب اس حکم کے بعد بیک وقت نہیں رکھا جا سکتا۔ جیسے اس سے بات آ رہی ہے کہ الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بخشنا اور رحم کرنا تو اس غلطی کے بخشنے اور رحم کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن غلطی کا تسلسل برقرار نہیں رہے گا۔ یعنی یہ بات نہیں کہ چلو اب تو جو پہلے کر چکے ہیں اور دو بہنیں نکاح کے اندر موجود ہیں لہذا اب کوئی بات نہیں ہے، رہنے دیا جائے، آئندہ کوئی نہ کرے، تو ایسا نہیں ہے، آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ اور اگر اس وقت میں جب یہ حکم نازل ہو رہا ہے اور دو بہنیں کسی کے نکاح میں ہیں تو اسے ایک کو طلاق دینی ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہیں محرم کہا جاتا ہے، یعنی جن کا تعلق جو ہے اس اعتبار سے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا مطلقاً منع ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو بات ہے یہ یہاں تک کی بات تھی جو پیچھے تک آئی، یہ جو بہنوں کے جمع کرنے کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ مطلقاً حرام کی تعریف میں نہیں آتا، اس اعتبار سے کہ اگر ایک بہن کو طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بہن سے اب نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کو بیک وقت جمع کرنا منع ہے، یعنی بیک وقت جمع کرنا منع ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی دائمی حرمت کا معاملہ ہے۔ جیسے ماں جو ہے دائمی حرمت ہے، بہن جو ہے دائمی حرمت ہے، بھانجی بھتیجی سب دائمی حرمت ہیں، تو دائمی حرمت کا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر اس طریقے سے رہے گا کہ دائمی حرمت جو کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہوتی، لیکن کچھ حرمتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے دائمی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نوعیت ختم ہو جائے، جیسے یہ دو بہنوں کے جمع کرنے کا معاملہ تھا یا خالہ اور پھوپھی کا یا خالہ اور بھانجی کا معاملہ یا پھوپھی اور بھتیجی کا معاملہ، تو اس اعتبار سے ان کی بات ہے۔ اور ایسے ہی مومانی کا معاملہ ہوگا، ایسے ہی جو ہے چچی کا معاملہ ہوگا، تو یہ سب دائمی حرمتیں نہیں ہیں بلکہ ان کا معاملہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد جو ہے نکاح کیا جا سکے گا اگر وہ حرمت یعنی انتقال ہو جائے، طلاق ہو جائے اس کی بنیاد پر۔ تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، مزید یہ بھی ایک اور بات کنڈیشن بتائی، وہ کیا ہے؟ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ محسنات کے لیے اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے والمحصنات، یعنی محسنات یہاں اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے انہیں کہ وہ نکاح میں ہیں۔ تو نکاح محسنات کا لفظ اب جو ہے ہمارے سامنے آئے گا اور دو معنی ہمارے سامنے اس کے آئیں گے، تو دوسرے معنی جب آتے ہیں اسی وقت اس پر بات کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہاں کس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ اس خاتون کے لیے جس کا نکاح ہو چکا ہے، یعنی اس خاتون کے لیے محسنات کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو محسنات کا معاملہ جو ہے یا محسن کا جو معاملہ ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ جب تک وہ کسی دوسرے کے نکاح میں ہے کسی اور سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی نکاح پر نکاح کا کوئی یہ گنجائش نہیں ہے، کوئی اس کی جواز نہیں ہے، بلکہ جب تک طلاق اور طلاق کے بعد پھر جو ہے عدت کا گزرنا یا بیوہ ہو جانا، عدت کا گزرنا یعنی اس نکاح کا ختم ہو جانا اور عدت کا پورا گزرنا، اس کے بعد پھر وہ عورت جو ہے کسی اور مرد کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس سے بات کا آغاز کیا کہ محسنات وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اسی میں یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ ایک عورت کے بیک وقت دو نکاح نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے وہ پہلے سے کسی کے نکاح میں، جیسے مرد جو ہے ان کے بیک وقت دو نکاح ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، چار ہو سکتے ہیں، یعنی مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش رکھی ہے، یہ بات اس کے لیے ہے کہ اسے بیک وقت وہ چار نکاح بھی کر سکتا ہے، ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں خاتون کے بارے میں کیا آ گیا کہ اگر وہ کسی کے نکاح میں ہے تو اب کوئی اور اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ حرام ہے۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ اسلام نے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رکھی کہ ایک عورت کو دوسرے نکاح یعنی ایک نکاح کی موجودگی میں دوسرے نکاح کی کوئی اجازت ہو یا گنجائش ہو، اور اس کی اپنی حکمت ہے جو اللہ رب العالمین کے پورے نظام کے صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ نے جس طریقے سے خاتون کو بنایا ہے، یعنی اس کی جو ساخت رکھی ہے، اس کا جو نظام بنایا ہے، تو وہ اسی اعتبار سے ہے کہ وہ ایک ہی مرد کی زوجیت میں رہ کر اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتی ہے۔ اور جو بنیادی اس کا جو کہ یہ سبب ہے اور جو کہیے کہ خاتون کی ذمہ داری ہے، یعنی نسب کا اور اس کا سلسلہ جو ہے اس کا اولاد کا جو آگے چلتا ہے اور سلسلہ نسب کا جو قائم رہنا ہے، وہ اسی صورت ممکن ہے کہ جبکہ ایک عورت کا تعلق ایک ہی مرد کے ساتھ ہو۔ اگر بیک وقت کئی مرد ہوں تو پھر یہ سب چیزیں جو ہیں عملاً ممکن ہی نہیں رہیں گی، اور پھر وہ سارا نظام درم برم ہو جائے گا اور وہ حقوق اور تعین اور تمام وراثت سب چیزیں اس کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہے گی جب تک کہ نسب کا معاملہ جو ہے متعین نہ ہو۔ جس آدمی کے نسب کے معاملے میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو معاملہ پھر اس کے لیے بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی وراثت کے مسائل پیدا ہوں گے، نکاح
نکاح کے مسائل پیدا ہوں گے, حقوق کے معاملات ہوں گے, تو بہت ساری چیزیں. تو اللہ رب العالمین نے نظام بنایا, اور ویسے بھی ایک عورت کے ساتھ اور اس کا مزاج اسی طرح کا بنایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت میں ایک ہی نکاح کی بات کی ہے. اور فرمایا آگے, البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ کا قانون ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے, بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو, نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. یعنی یہ کئی متباین باتیں اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ جو کہا گیا کہ والمحصنات کے بعد وما ملکت ایمانکم, وہ جو تمہارے اس میں الا ما ملکت ایمانکم کہ جو کہ جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں, یعنی باندیوں کی بات ہو رہی ہے یہ, یعنی وہ عورتیں جو غلام ہیں یا جنگ کے اندر پکڑی جاتی ہیں اور اس صورت کے اندر وہ باندیاں بنائی جاتی ہیں, تو ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہاں ان کے ساتھ جو ہے تمہارا یعنی ان کو اس سے مستثنا کیا گیا ہے اس اعتبار سے کہ اگر کوئی خاتون جنگ میں پکڑی جائے, جنگ میں پکڑی جائے گی تو صورتحال کیا ہے کہ اگر اس کا نکاح پہلے سے دارالکفر میں کسی کے ساتھ ہوا ہوا ہے, کافر کے ساتھ ہوا ہوا ہے, تو وہ اب جو ہے نکاح ختم ہو جائے گا اس کا یہاں پر جنگ میں پکڑے جانے کے بعد, اب وہ نکاح اس کا باقی نہیں رہے گا. اور اس کے احکامات پھر دوسرے طرح کے ہمارے سامنے آئیں گے. یعنی اس سے جو کہا کہ نکاح کی بھی اجازت ہوگی اور تمتع کی بھی اجازت ہوگی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی خاتون جس کا نکاح چاہے دارالکفر میں ہو چکا ہو اور اگر وہ جنگ کے اندر پکڑی جائے تو جنگ میں پکڑ جانے کے بعد اب اس کا وہ نکاح جو ہے جس کے ساتھ پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہے دارالکفر کے اندر, وہ نکاح ختم ہو جائے گا. اور اب جو ختم ہو جانے کے بعد اب اس کے جو معاملات ہوں گے اور اس کے ساتھ جو اب اسلام جو کہ اس کے بارے میں قانون سازی کرتا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر یہ عورتیں تقسیم کر دی جائیں, یعنی ویسے تو ان کے معاملات الگ ہیں کہ یہ جو خواتین پکڑی جائیں گی ان کے معاملے میں ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو میں تقسیم کر دی جائیں, بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپہ سالار یا گویا کہیے کہ وقت کا حاکم جو ہے انہیں قیدیوں کے تبادلے میں, یعنی اپنے جو قیدی ہیں ان کے تبادلے میں انہیں دے دے اور اپنے قیدیوں کو چھڑا لے, یہ کام بھی وہ کر سکتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات بھی کی جا سکتی ہے, اور بھی کئی چیزیں جو ہیں اس معاملے میں وہ ہو سکتی ہیں. اور اسی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو انہیں جو ہے اپنے فوجیوں کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دے یا ان سپاہیوں کے درمیان تقسیم کر دے جو کہ اس جنگ کے اندر شریک ہوئے ہیں. تو اب اس معاملے میں جب تک یہ کام نہ ہو جائے, یعنی وہ اس کی یعنی متعین نہ ہو جائے کہ کسی کے حوالے کی جائے, اس وقت تک اس سے کسی قسم کا تمتع کرنا, مباشرت کرنا, اس کی کوئی گنجائش کسی فرد کے لیے موجود نہیں ہوتی. تو پہلی بات کیا ہو گئی ہے کہ نکاح اس کا جو ہے وہاں اگر پہلے تھا تو اب پکڑے جانے کی صورت میں وہ ختم ہو گیا ہے. یہ معاملہ اس کے علاوہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر اس کا شوہر بھی ساتھ پکڑا جائے اور وہ بھی دارالسلام میں آ جائے تو اب صورتحال کیا ہوگی. تو اس معاملے میں اس کے درمیان یعنی فقہا کے درمیان اس معاملے میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ ان کا نکاح باقی رہے گا, لیکن امام مالک اور شافعی کا مسلک یہ ہے کہ ان کا نکاح جو ہے اب یہ دونوں پکڑے گئے تو ان کا نکاح باقی نہیں رہے گا. اور باقی رہتا ہے تو اس صورت میں بھی مختلف معاملات ہوں گے, مختلف چیزیں جو اس کے حوالے سے بیان کی جائیں گی. بنیادی طور پر اس وقت سے اتنی بات ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہے کہ ان لونڈیوں کے معاملے میں جو احکامات دیے گئے ہیں کہ ان کے ساتھ تمتع کیا جا سکتا ہے, اس مقام پر یہ بات ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو اس حوالے سے یہی ہے آ گئی سامنے کہ اگر بحیثیت لونڈی کے, بحیثیت کہیے باندی کے, جو اس وقت اس کا معاملہ ہے کہ ایک شخص جس کے یہ ملک میں دی گئی ہے وہ بغیر نکاح کے بھی اسے تمتع کر سکتا ہے, اسی گنجائش اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی کر سکتا ہے, لیکن نکاح کرنے کے لیے اس کی شرط یہی ہے کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائے یا وہ کتابیہ ہو. دو صورتوں کے اندر نکاح کی بات ہوگی, تیسری کوئی صورت نہیں ہے. اور اس کے بغیر بھی وہ تمتع کر سکتا ہے. اس کی بات آگے آ رہی ہے کہ جہاں پر لونڈیوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو اس ضمن میں اس کی بات آ جائے گی. یہاں پر صرف بات اتنی رہنی چاہیے کہ ویسے کوئی بھی سپہ سالار, کوئی بھی جرنیل کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ اپنی فوجوں کے اندر وہ بانٹ دے اور وہ لوگ جو ہے وقتی طور پر اس سے اپنی ضرورت پوری کریں. ایسا کوئی نظام, کوئی طریقہ
تعلقہ نہیں اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ صرف اسی صورت میں جبکہ وہ اس کے حوالے کر دی جائے. اور حوالے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے, جس کے قانون ہے اس کے بارے میں, کہ اگر ایک لونڈی ایک مرتبہ کسی کے حوالے کر دی گئی تو اب اسے دوبارہ واپس حکومت بھی نہیں لے سکتی, یعنی اسے لینے کا کوئی جواز نہیں ہے. جیسے ایک ولی اب کسی کے نکاح کر دیتا ہے کسی کے ساتھ میں, تو اب وہ واپس لینے کا اسے کوئی اس پاس گویا کہ یہ حق باقی نہیں رہتا. اب وہ معاملہ اس کے پاس ہے, طلاق دے گا تو معاملہ الگ ہوگا, یعنی اب وہ اسے واپس نہیں لے سکتا. تو ایسے ہی لونڈی کا معاملہ بھی ہے کہ اسے واپس نہیں لیا جا سکتا. اور اب اس کے لیے مزید قوانین ہے اس معاملے میں کہ اگر جس کے حوالے کی گئی ہے صرف وہی اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اگر اس سے اولاد ہو جائے تو اب اسے آگے فروخت بھی نہیں کر سکتا. اور اس اولاد کے جو حقوق ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے اس کی دوسری اولاد کے حقوق ہیں, یعنی وراثت سارے معاملات اسی میں اسی طرح سے اس کا حق ہوگا. اور ساتھ ساتھ مزید یہ بات ہے کہ اس کے مرتے ہی وہ خود بخود آزاد بھی ہو جائے گی. یعنی یہ سارے معاملات نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس معاملے میں بس ایسی آزادی ہے اور جو چاہے جیسے چاہے جس طرح کرے. اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس پہ پابندی نہیں لگائی, نکاح پہ تو 4 کی پابندی لگائی ہے اور اس میں لونڈیوں کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس پابندی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے اس سے غیر ضروری قسم کا کوئی فائدہ اٹھانے کی بات کرے, بلکہ چونکہ جنگی حالات کا تعین نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس کا بھی تعین نہیں کیا گیا اور اسے ایک ضرورت کے طور پر رکھا گیا ہے. یعنی اس کی ویسے تو بہت بڑی تفصیل ہے اس کے, اگر ہم چلے جائیں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے, یعنی رکھنے کا کیا طریقہ ہوگا, اس کو کس حیثیت میں رکھا جائے. خاتون اگر گرفتار ہو جاتی ہے اس کو کیا حیثیت دی جائے گی, اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا یا اسے عام انسانوں کے ساتھ رکھا جائے گا, پھر اس کے جو حقوق ہیں جو اس کی ضروریات ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, اس کو کیسے ختم کیا جائے. یعنی پورا ایک نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے جس کے تحت یہ گنجائشیں رکھی ہیں. تو اس کو اگر سمجھا جائے دیکھا جائے تو اس کی تفصیل بڑی واضح طور پر ایک مدلل بیان کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائشیں رکھی اور بتایا کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ ان کے علاوہ, یعنی یہ تو ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ایسی عورتیں مستثنا ہو گئیں جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں, اور اس کے بعد ان کے سوا جتنی عورتیں یعنی جن کا تذکرہ ہو گیا پیچھے آنے والی آیت کے اندر اور اس آیت کے اندر, ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا. یعنی اموال کے ذریعے حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے, یعنی مہر دے کر حاصل کرنا, پیسے خرچ کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اس کے معاملے میں صرف یہی طریقہ ہے کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے لیے کہ حصار نکاح میں محفوظ کرنے کے لیے بھی اموالکم کے بعد یہ جو الفاظ ہیں محسنین غیر مسافہین, یہ 2 الفاظ جو ہیں یہ بہت متعین ہیں جو اس کی حیثیت کو متعین کرتے ہیں. محسن کا لفظ آ رہا تھا نا پیچھے, محسنات کی بات آئی تھی, تو یہ محسن کیا ہے, حصار نکاح میں محفوظ کرنا, وہی محسن ہے جسے نکاح ہو جائے. ایک تو خاندانی عورت کی بات ہو رہی ہے اس کا معاملہ الگ آ رہا ہے, یہاں جو بات ہو رہی ہے صرف اسی اعتبار سے ہے کہ محسن کی بات کیا, یعنی نکاح کرنا, پیسے خرچ کر کے جب لینا ہے تو محسن بنانے کے لیے, یعنی نکاح میں لینے کے لیے. اور نکاح میں لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ تمام ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں, سارا نظام بنتا ہے. غیر مسافہین, غیر مسافہین کیا ہے, غیر مسافہین یہ ہے یعنی نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے کے لیے, یعنی بہانہ, یعنی ضائع کرنا اپنی جو قوت ہے اس کو ضائع کرنا, یہ مطلب نہیں ہے, یہ مقصود نہیں. اللہ نے بالکل واضح طور پر یہ الفاظ بیان ہمارے سامنے رکھے تاکہ یہ بات سامنے آ جائے کہ اللہ نے جو نظام بنایا اس کا اصل مقصد کیا ہے. یعنی اس کا اصل مقصد کیا ہے, ایک تو بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کی عفت قائم رہے, یعنی عفت کا معاملہ سامنے آ جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ بے حیائی کی طرف چلا جائے, وہ شہوت رانی کی طرف چلا جائے, وہ کسی ایسے کام کے اندر پڑ جائے جو اس کی مقصد حیات کی سے ہی یعنی اس کی ضد ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ پھر آگے نسل چلانے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی آگے چلتا رہے. تو اس اعتبار سے یہ بات بتائی. پھر آگے جو بات کی ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. یہ جو اتنی بات کی اس پر ان 2 الفاظ پر میں نے آپ کے سامنے محسنین غیر مسافہین, وہ اس بنیاد پر کی کہ آگے جو ایک اور لفظ آیا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, یہ جو استمتاع ہے اس کے معاملے میں یہاں پر ایک فرقے کو اس بات کی غلط فہمی ہوئی ہے اور اس نے اس کو اختیار کیا ہے کہ متاع, یعنی اسے اس نے استمتاع سے جو ہے متاع کا لفظ نکالا ہے کہ اس کی اجازت, اس کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. حالانکہ متاع کا جو معاملہ ہے وہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ متعین وقت کے لیے کسی کا کسی سے کوئی معاملہ طے کرنا, اتنے معاوضے پر اتنے متعین وقت کے لیے جو ہے یہ تعلق قائم کر لیا جائے. تو یہ تعلق جو قائم ہوتا ہے نہ اس کے پیچھے
نکاح ہوتا ہے، نہ اس کے پیچھے گویا کہیے کہ خاندانی زندگی ہوتی ہے، نہ اس کے پیچھے جو ہے اولاد حاصل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ حالانکہ پیچھے کیا بیان کیا؟ محسنین غیر مسافحین، یعنی تمہیں محسن بنا کر رکھنا ہے۔ اپنے مال کس لیے خرچ کرنے؟ تاکہ نکاح کے اندر لاؤ، اور غیر مسافحین یعنی غیر مسافین یعنی آزاد شہوت رانی کی بات نہیں ہوگی، ضائع کرنے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس لفظ کا یہ استعمال جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے، یعنی اس معاملے میں، اس لیے کہ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی بات بیان کر دی ہے۔ تو یہاں جو استمتاع کی بات ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ نکاح میں لانے کے بعد اب جو تم نے ازدواجی زندگی کا لطف اٹھایا ہے، اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرنے، تو یہ بات یہاں پر متعین ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم اور دانا ہے، علم بھی اسی کے پاس ہے اور حکمت بھی اسی کے پاس ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد اگر اس کے اندر، جیسے اب تو ہمارے پاس دو طرح کی بات ہوتی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ فوری طور پر ادا کیا جائے، معجل سے کہتے ہیں اجلت کے ساتھ، اور مؤجل جو حمزہ کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب اجل ہے، اجل یعنی مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ عام طور پر اس کا مدت کا تعین لوگ کر دیتے ہیں عند طلب، یعنی جب مانگا جائے، جب مانگ لیا جائے۔ تو بہرحال جو بھی یہ بات ہے کہ اس کے اندر اگر یہ کوئی اس معاملے میں بھی عورت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ اگر اجلت کی بات طے ہوئی ہے، وہ چاہے تو کہے نہیں ابھی نہیں، بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، وہ اس کے اندر کوئی رعایت کر دے یا اس کا کوئی حصہ معاف کر دے، یعنی جو بھی چیزیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ مہر کی قرارداد ہونا، مہر کا متعین ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی ساری گنجائشیں ہیں کہ وہ اس میں کچھ کمی کرے، بیچی کرے، معاف کرے، جو کچھ کرے وہ اس کا حق ہے ایک عورت کا، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ تو اس معاملے میں اس کو بیان کیا، اور پھر آگے کیا کہہ دیا؟ اللہ علم اور حکمت والا، یعنی ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو آج کے دور کے اندر وہ کہیے کہ لوگوں کو، یعنی جو اپنے نفس پرستی کے پیچھے چلے گئے ہیں اور اس مسلمان ہوتے ہوئے اور دوسرے غیر مسلموں کی تہذیب اور ان کے کلچر سے متاثر ہیں، اور اس معاملے میں ان پابندیوں کو خاطر میں نہیں لانا چاہتے یا حلال و حرام کے پیمانوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خدامت پرستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا ہمارے سامنے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ کسی چیز کی حکمت تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن اصل حکیم اللہ رب العالمین ہے، وہ جو کچھ بتا رہا ہے یہ علم پر بھی مبنی ہے اور حکمت پر بھی مبنی ہے۔ یعنی ہمارا ایمان اسی اعتبار سے ہے، حکمت کہتی ہے اس کو ایک دقیق بات ہے، یعنی ذرا مشکل بات جو عام آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ ہر آدمی حکیم نہیں ہوتا ہے، یعنی ہر آدمی کے لیے حکمت کی بات جو ہے، ایسے اللہ نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ اسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت ملی خیر کثیر مل گئی۔ تو سب کو تو نہیں ملتی، ایک بات تو یہی ہے، اور جو انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کے برابر تو نہیں ہوتی، یعنی اللہ کو تو کوئی اس کا عشرے کچھ مناسبت ہی کوئی نہیں ہے اس کی اللہ کی حکمت سے۔ یعنی انسان کو بھی اگر حکمت ملتی ہے تو وہ اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن اس حکمت سے اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پہچان لیتا ہے اور اپنی حیثیت کا تعین کر لیتا ہے اور اللہ کے احکامات پر منوان بلا چوچرا عمل کرتا ہے۔ تو اصل وہ حکمت ہے جو ایک مسلمان کو ملا کرتی ہے۔ تو یہاں اسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل حکمت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو، یعنی اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنی اس کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کرے۔ اب یہاں یہ لفظ محسنات آیا، اب آپ دیکھیے دونوں جگہ پر اس کا جو اگر اس کو پوری طرح سے اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس پر ذرا سا غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہاں جو محسنات کی بات ہو رہی تھی وہ اور یہ محسنات کی بات جو ہے بالکل الگ الگ ہے۔ وہاں کیا کہا تھا اللہ رب العالمین نے؟ والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، یہ بات ہو رہی تھی، یعنی پیچھے سے بات وہ واو جو تھا عطف اس پر تھا کہ جو حرام تھی ان میں محسنات بھی حرام ہے، یعنی محسن جو کسی کے نکاح میں اس کے لیے محسن کا استعمال ہو رہا تھا۔ اب یہاں کیا بات آ رہی ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر کوئی شخص جو ہے تم میں سے اتنی مقدرت نہیں رکھتا کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، یعنی اب یہاں محسنات کا لفظ جو آ رہا ہے وہ خاندان کے حفاظت یعنی آزاد عورت کے لیے آ رہا ہے، یعنی خاندانی عورتیں یعنی جن کا خاندان ہے، لونڈی جو ہے اس کا خاندان نہیں ہے،
لونڈی جو ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ اسے وہ تحفظ میسر نہیں، خاندان کا اس کا باپ بیٹا یعنی اس کا باپ بھائی یہ لوگ موجود نہیں ہیں، بیٹا تو بعد میں ہوگا لیکن باپ اور بھائی اور اس طرح خاندان پورا موجود نہیں ہے اس کا، تو گویا اسے تحفظ حاصل نہیں ہے. تو اس کو اس اعتبار سے محسن کہا. یعنی محسن ویسے کہتے ہیں حسن قلعہ جو قلعے کے اندر ہو، یعنی اس اعتبار سے کہ اسے یہ حفاظت میسر ہے، یہ اس قلعے کے اندر ہے، کبھی نکاح کے اور کبھی خاندان کے. تو اب یہاں پر یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے کہ جو خاندانی عورت ہے یعنی آزاد مسلمان عورت ہے، اگر کوئی اس سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا، قدرت سے مراد کیا ہے؟ یعنی اتنا مالی استطاعت نہیں رکھتا، یہاں پر مقدرت سے مراد مالی استطاعت ہے، مالی استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ اور یا اس کا اپنا کوئی اتنا خوبی نہیں ہے، کوئی ایسی کیفیت نہیں، رشتہ نہیں ملتا ہے اسے، یہ صورتحال ہو سکتی ہے. مال بھی اس کی بنیاد بنتا ہے، کچھ اور چیزیں بن سکتی ہیں، یعنی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے. اب اس معاملے میں اسے جو ہے جو اجازت دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، یعنی تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہوں. پھر وہی بات آ گئی جو پہلے گزری تھی کہ اور ایک لونڈی سے تمتع کرنے کی اجازت کسے ہے؟ اس کے مالک کو اجازت ہے، کسی اور کو اجازت نہیں ہے، صرف مالک کو اجازت ہے کہ وہ اسے تمتع کر سکتا ہے. لیکن اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ دوسری بات آ رہی ہے کہ ایک ایسا فرد، ایک ایسا مرد جو ہے جو کہ خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اب کیا ہے؟ اب وہ اس دوسرے درجے میں جا کر ایک لونڈی کے ساتھ جو ہے نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ نکاح اس کے مالک کی اجازت کے بعد ہوگا، اور اس نکاح کے بعد اس مالک کو اس سے پھر یہ جسمانی تعلق قائم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی. اس نے نکاح کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا اس کے والے سے. لیکن اس بات کو بہرحال گویا کہیے کہ بصورت دیگر سامنے رکھا گیا، اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے، ورنہ لونڈیوں سے نکاح کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، جیسا کہ آگے بیان بھی کیا جائے گا. فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو. یعنی ایمانی کیفیت کے اعتبار سے یہ بات ممکن ہے کہ ایک غلام خاتون یا مرد وہ جو ہے کسی آزاد سے اچھی حالت کے اندر ہو، یعنی ایمان کی کیفیت کے اندر، یہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن جو معاشرتی سسٹم ہے، نظام ہے، اس کے اندر بہرحال اس کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان کی بات ہی کر رہے ہیں کہ اگر ایک مومن لونڈی جو ہے وہ بہرحال بہتر ہے اس اعتبار سے کہ تم اگر کسی کتابیہ یا کسی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اس طرف جانے کی کوشش کرو تو لونڈی سے نکاح کر سکتے ہو، اسی گنجائش رکھی گئی ہے. اگر آزاد خاندانی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو. یعنی اس معاملے میں بھی ان کے مہر معروف طریقے سے ادا کیے جائیں گے. یعنی ایسا نہیں کہ اب لونڈی سے اگر نکاح کیا جا رہا ہے تو اس کا کوئی مہر نہیں ہوگا، اس کا مہر ہوگا، یقیناً اس کا مہر آزاد عورت کے مقابلے میں کم ہوگا، وہ نہیں ہوگا جو آزاد عورت کا ہے، وہ نہیں ہوگا. اس معاملے میں یہ بات بھی ہے کہ یہ جو نکاح، یہ جو مہر کی بات ہے، ایک اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف کی بات اس اعتبار سے فقہاء کے درمیان آتی ہے. ایک تو یہ کہ اسی کا حق ہوگا، یعنی جو مہر ملے گا اس کی ملکیت ہوگا، اس کے پاس رہے گا، کوئی نہیں لے سکے گا اس سے. دوسرا یہ کہ نہیں، یہ بھی اس کے مالک کو چلا جائے گا. تو بہرحال یہ معاملات اس اعتبار سے ہیں جو آج اس طرح ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے اس کی بحث کی بات گنجائش نہیں ہے اس میں. تو بات یہاں پر ہے کہ مہر بہرحال جو نکاح کر رہا اسے اس کو بھی ادا کرنا ہے، اس لیے کہ جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ مہر نکاح کی شرائط میں سے ہے، یعنی مہر کا تعین ہونا، پھر دینا اور وہ سب کا معاملہ وہ پھر دونوں کی مرضی کے مطابق ہے. اور پھر یہاں پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ پھر اس بات کو دہراتے ہیں، محصنات غیر مصافحات، محصنات غیر مصافحات، یعنی تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں. وہی لفظ پہلے آیا تھا محسنین غیر مصافحین، وہی لفظ یہاں پر آ گیا دوبارہ محصنات غیر مصافحات. تو اب یہاں پر جو آیا تو اب کس کے لیے آگے یہاں پر پھر اب یہ جو لونڈی تھی جو محسن نہیں تھی، یعنی محسنات سے تو تم نکاح کرنے کے لائق نہیں تھے، لہذا لونڈی سے نکاح کر لیا. اب یہ محسن کیسے ہو رہی ہے؟ نکاح کے ذریعے سے محسن ہو رہی ہے. تو دو یہ جو ایک خاندانی عورت جب نکاح کر لیتی ہے تو اسے دو ہی حفاظت حاصل ہوتی ہے، ایک خاندان کی حفاظت اور ایک نکاح کے شوہر کی حفاظت، دو حفاظتیں اس کے پاس ہوتی ہیں.
اور یہ جو لونڈی ہے اس کا معاملہ کیا ہو گیا, اسے ایک حفاظت حاصل ہوئی, اور وہ کیا ہے, وہ شوہر کی حفاظت اسے حاصل ہوئی. تو محسنات یعنی اسے جو ہے تم نے نکاح کے اندر رکھنا ہے, محسن بنا کے رکھنا ہے, نکاح کی قید میں لانا ہے, اس قلعے میں اسے بند کرنا ہے, غیر مصافحات, نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے کا معاملہ, ولا متخذات اقدام, اور نہ ہی کہ وہ چوری چھپے آشنائیاں کریں, یعنی انہیں بالکل نکاح کے اندر جیسے زندگی گزارنے کے لیے رکھا جاتا ہے ایسے رکھو. فَإِذَا أُحْسِنَّا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَإِذَا أُحْسِنَّا, پھر جب یہ نکاح میں محفوظ ہو جائیں, احسنہ کی بات آگے, پھر وہی جب یہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں, فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ, پھر یہ کسی بد چلنی کی مرتکب ہو جائیں. تو اب یہاں کیا بتایا, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے. وہی لفظ محسنات آتا ہے, جو خاندانی عورتیں یعنی محسنات کے لیے مقرر ہے. اب یہ بھی محسن تو بنی تھی, ابھی کہا کہ ان کے اوپر آدھی سزا ہے محسنات کے مقابلے میں, تو ظاہر اب کون سی محسنات کی بات ہے, نکاح تو ان کا بھی ہے, نکاح ان کا بھی ہے, دوسری خاتون کا بھی ہے. تو اب دونوں میں فرق کس بنیاد پر ہے کہ ایک خاندانی عورت ہے, یعنی خاندانی عورت کا معاملہ, تو اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو اس بنیاد پر یہاں پر اس معاملے میں اجماع ہے, یعنی اس کو کہیے اجماع کی بات ہے یہ کہ یہ جو بات اس کے اندر کہی گئی ہے, اس کے اندر جو بات یہاں پر بیان کی گئی, اس کا تعلق جو ہے خاندانی عورت کے حوالے سے ہے. یعنی ویسے دیکھیں تو یہاں پر جو پیچیدگی پیدا ہوتی ہے, جس سے دوسرے کچھ لوگوں نے بات بھی کی اس پر, جیسے خوارج نے عام طور پر اس پر بات کی ہے, اور ان لوگوں نے بات کی ہے جو رجم کے منکر ہیں. یعنی اس بنیاد پر اس پر گفتگو کرنے کا جو معاملہ بنا ہے وہ کس بنیاد پر بنا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ رجم نہیں ہے, اسلام کے اندر رجم کی گنجائش نہیں. رجم کیا ہے, یعنی شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کریں تو ان کی سزا کیا ہے کہ انہیں پتھر مار کر جو ہے قتل کر دیا جائے, ہلاک کر دیا جائے, یہ ان کی سزا ہے. یہ یعنی اس معاملے میں یہ ان کا ہے معاملہ. تو کہا کہ اس کی گنجائش نہیں کہ اس کی آدھی کی سزا کیا ہو سکتی ہے, اس کی آدھی تو نہیں ہو سکتی, لہذا یہ ہے ہی نہیں. حالانکہ یہاں جو غلطی ہے جس پر بات ہو رہی ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہی ہے کہ اس معاملے میں لفظ محسنات جو ہے دو مختلف معنوں میں استعمال ہوئی. ہم نے بار بار اس کو دہرایا کہ یہ محسن یہاں پر خاندانی عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور یہاں پر شادی شدہ عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو خاندانی عورت جو ہے, جو غیر شادی شدہ ہے, وہ بھی محسن ہے جب تک کہ خاندانی عورت, اس کا معاملہ اسے کہا گیا. تو اب اس کے لیے جو سزا مقرر کی ہے جو سورہ نور میں ہمارے سامنے آئے گی, اس میں اللہ رب العالمین نے کہا زانیۃ والزانی فجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ, یعنی ہر مرد یا عورت جو بھی زنا کرے اسے 100 کوڑے مارو, اس کی سزا یہ ہے. تو اب اس کی آدھی سزا یہاں پر جو ہے اس لونڈی کے لیے ہے کہ جس نے کوئی یعنی یہ بدچلنی کی مرتکب ہوئی, اس لیے کہ اسے وہ دوہری حفاظت حاصل نہیں ہے. تو اس بنیاد پر اس کے لیے متعین کیا گیا کہ اب یہ آدھی سزا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی ہے. تو جب یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے, اور صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ بات جو ہے ہم نے ایسے سمجھی ہے, ایک بات ہوتی ہے نا کہ ہم نے ایسے سمجھی ہے, صرف اتنا نہیں ہے بلکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی احادیث جو ہیں وہ اس پر قاطع ہیں. اس کی دلیل جو ہے وہاں سے حاصل کی جاتی ہے. لہذا جو لوگ جو احادیث کے ضمن میں اس طریقے سے گویا اپنا ان کا جو طرز عمل ہے یعنی اس کو حجت نہیں تسلیم کرتے, اسی اعتبار سے کہ وہ بھی گویا کہیے کہ جیسے قرآن حجت ہے ایسے حدیث بھی حجت ہے, تو اس معاملے میں پھر وہ جو ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو رجم کی سزا ہے اس آیت کی بنیاد پر کہ جس میں کہا کہ لونڈی کے لیے آدھی سزا ہے, نصف ما علی المحسنات جو ہے فعلیہن نصف ما علی المحسنات, تو رجم کی سزا نہیں ہے. حالانکہ جو حدیث کے اندر اس کا واضح تذکرہ موجود ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ نے اپنے دور کے اندر بھی حامدیہ کے معاملے میں سامنے آتا ہے اور ہمارے ساتھ مائز کے معاملے میں سامنے آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سب کے بارے میں کہ انہیں جو ہے سزا یہ دی گئی تھی. تو اس اعتبار سے یہ صرف اس کو سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے بلکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہمارے سامنے ہے. ذالک لمن خشی العنت منکم ان تبصروا خیر لکم واللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سہولت, یعنی اب وہ بات تو ختم کر کے آگے بات کرتے ہیں. یہ سہولت کون سی سہولت؟ یہ سہولت یعنی خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو کسی لونڈی سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے. یہ سہولت جو ہم نے تم لوگوں کے لیے پیدا کی, تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو.
لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی وہی بات آگے پھر دوبارہ یہاں پر ہمارے سامنے کہ بہتر بات یہی ہے، یعنی پسندیدہ عمل نہیں ہے یہ تو کہ آدمی لونڈی سے نکاح کرے، اگر کہ جب صورت یہ ہے کہ اسے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی گنجائش موجود ہو. یعنی اس معاملے میں تو یہ صورتحال بھی یہاں تک آ جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. یعنی اگر خاندانی عورت جو ہے آزاد عورت کی موجودگی میں اگر آدمی کتابیہ یا لونڈی سے جو ہے نکاح کر لے، کتابیہ کی بات بھی ہے، اسی اعتبار سے مکروہ کی بات ہے. اور باقی دوسرے فقہاء امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کہتے ہیں کہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں کہ حرام ہے یہ، یعنی اسی گنجائش موجود تھی اور اس نے اس کو چھوڑ کر یہ کام کیا. تو یہاں پر یہ کیا بات بتائی، یہ اجازت کس لیے دی جا رہی ہے؟ ذالک لمن خشی العنت منکم، یعنی جن کا جو معاملہ کیا ہے کہ جنہیں ڈر ہے کہ وہ کسی گناہ میں نہ چلے جائیں، یعنی یہ بھی انسانی ضرورت کے اعتبار سے بات ہے. تو اب یہاں پر وہ بات بھی ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کتابیہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، حکم نہیں دیا، اجازت دے رکھی ہے کہ ایسے حالات ہوں تو یہ بھی کام ہو سکتا ہے، کتابی عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہ بندے تقویٰ کا جو معاملہ ہے، یعنی تقویٰ پر رہنا اور کسی حرام کی طرف نہ جانا، یہ زیادہ اہم معاملہ ہے. یعنی اس کی زیادہ حفاظت ضروری ہے کہ ہاں اس سے جو ہے یہ قائم رکھی جائے حفاظت. تو اس معاملے میں یہ گنجائش اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلح کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید اللہ ان یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو یہ بات چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ مہربانی کے ساتھ رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، مگر جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی گئی کہ جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں یہ ہمارے لیے فائدے مفید ہمارے لیے ہمارے فائدے کے لیے رکھے گئے ہیں. لہٰذا ان پر عمل کر کے نہ صرف یہ کہ انسان نیکی کے راستے پہ چلے گا، اور پچھلے یعنی امتوں میں جب بھی اللہ نے یہی احکامات رکھے ہیں، اسی طرح جو صلح ایک اس پر عمل کرنا دیگر صلح کے ساتھ شامل ہو جانا ہے. تو گویا کہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ مہربانی ہے کہ وہ ہمیں طریقے بتاتا ہے اور ان پر عمل کرنے کے لیے سہولتیں بھی ہمیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.